अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन किराम, जब से ट्रंप ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, नसूर लीग के वो भाड़े के टट्टू और वो भौंकवैये जो नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अपनी हराम तनख्वाह को किसी तरीके से प्रूव करने के लिए कि देखिए जनाब, हम आपके लिए कितना काम कर रहे हैं, नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए इन लोगों ने। वो कल तक जिसको ताना दे रहे थे तरीके इंसाफ को कि जी वो पीटीआई का जो बाप है ट्रंप, वो उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और वो भी इसलिए कि पाकिस्तान ने एक बार फिर एक दहशतगर्द को उनके हवाले कर दिया है। और ये इस पर मैं आगे जाके बात करता हूँ कि ये ड्रामा भी क्या है। और तब से ये इतने खुश हैं, ज़मीन आसमान एक कर दिया। और हमारे उस नौटंकी, उस जाली फॉर्म 47 के मसखरे वज़ीर आज़म ने, बेकारी वज़ीर आज़म ने, आओ देखा ना ताओ, बंद एक्स पर वीपीएन लगा के गैर कानूनी तरीके से उसने एक ट्वीट दाग दिया और उसको टैग भी कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और फिर उसके नीचे जब कम्युनिटी नोट्स लगे तो फिर लोगों ने जो लितरॉल की है, लोगों ने जो दुर्गत बनाई है, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या हुआ, ये तो सारी बातें पहुंच जाएंगी। लोगों ने लिखा कि ये जो बंदा आपको लिख रहा है, ये तो 2 नंबर आदमी है, ये तो वज़ीर आज़म है ही नहीं, ये तो हम पर मुसल्लत किया गया है, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो इलेक्शन हारे हुए लोग हैं। तो फिर वो टैग भी हटाया गया, एडिट भी किया गया। और ये जितने भौंकवैये ये बैठे हुए हैं मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, इन्होंने आओ देखा ना ताओ पीटीआई के, इनके बकौल उस बाप को फ़ौरन अपनी वल्दियत में अपना नाम लिखवाया और ट्रंप को अब अपना बाप तस्लीम कर रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं सारे के सारे के बस उसने शुक्रिया अदा कर दिया है। इसके बाद मैं आपकी तवज्जो एक चीज़ की जानिब दिलाना चाहता हूँ। आप इस पर गौर कीजिए कि जब भी अमेरिका में कोई सदर इलेक्शन जीतता है और वो इक़्तिदार में आता है, तो उसके कुछ महीने के बाद, कुछ अरसे के बाद, ट्रंप ने तो बहुत उजलत कर दी, उन्होंने तो फिर थोड़ा सा वक्त निकाला था, बाकी वालों ने, एक आध बड़ा दहशतगर्द या तो मार दिया जाता है या फिर वो उनके हवाले कर दिया जाता है। और इसमें से कभी वो इराक़ से कोई बंदा पकड़ा जाता है, कभी अफ़गानिस्तान से पकड़ा जाता है, और कभी हमारे पाकिस्तान की हुकूमत कोई बंदा एमल खानसी की तरह उनके हवाले कर दिया जाता है, डॉक्टर आफिया सदीकी की तरह किसी को उठा के उनको पकड़ा दिया जाता है। और अब अच्छा, फिर पाकिस्तान में एक सदर के होते हुए ये हुआ था और दूसरे सदर के होते हुए उसामा बिन लादेन वाला ड्रामा, जो कि आज तक यकीन कीजिए डाइजेस्ट ही नहीं हो सका कि यार ये कैसे मुमकिन है कि 2 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो। और पाकिस्तान का निज़ाम इतना सख्त है, इस बारे में मैं इस बात का गवाह हूँ कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी निज़ाम इतना सख्त है कि उसमें से 2 हेलीकॉप्टर गुजर ही नहीं सकते यार, ये मुमकिन ही नहीं है। खैर, ये बात आज तक डाइजेस्ट ही नहीं हुई। चलिए, उसके पीछे जो भी था, हम बहुत चीज़ों के पता होने के बावजूद हम नहीं उस पर डिस्कस करते। कुछ चीज़ों का ताल्लुक आपकी कौमी सलामती से होता है और जिस चीज़ का ताल्लुक ऐसी बात से हो तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल, उसामा बिन लादेन को मार दिया गया। उसामा बिन लादेन इतने अरसे से पाकिस्तान ही के शहर एबटाबाद में भी रहता था। और फिर शकील अफरीदी को भी तो अमेरिका इतने अरसे से मांग रहा है, उसको क्यों नहीं दे रहा है आप ड्रामेबाजी। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि शकील अफरीदी को आप नहीं दे रहे, आप शकील अफरीदी दे के आप उसके बदले आफिया सदीकी ले सकते हैं, लेकिन ये हुकूमत क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उसके पीछे पूरा लूप होल है, उसके पीछे कोई ऐसी बात है जिससे कुछ उकदा कुशाइयाँ हो जाएंगी और उसके साथ बहुत सारे लोग नंगे हो जाएंगे, इसलिए नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको ना देना हो उसको हम नहीं देते, और जिसको देना हो उसे हम हंसी खुशी पकड़ा देते हैं कि जनाब ये लीजिए, ये आपका बंदा है, आप हमारी तरह इमदाद खोल दीजिए। वो जो हमारे डॉलर आपकी तरफ थोड़े से बचते हैं, माई बाप, वो थोड़ा सा खैरात हमारे कशकोल में डाल दीजिए। और फिर वो आपके मुंह पे थोड़े से डॉलर मारते हैं। और फिर एक अमेरिकी अहदेदार कहता है कि पाकिस्तानी अपने मफाद के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। ये सुनना पड़ता है। और ट्रंप ने बहुत उजलत कर दी। ट्रंप ने फ़ौरन ही आते हुए ये कह दिया कि ये बंदा हमें मतलूब है तो ये दे दीजिए। और फिर 1.5 महीने के बाद उसने जब स्पीच की, ओहदा उठाने, ये हल्फ उठाने के बाद, तो देखिए उस स्पीच में उसने अपनी ये वाली विक्ट्री का निशान बनाया और ये विक्ट्री अपनी आवाम को बताई। अच्छा, मैं समझता था कि अमेरिकन पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी तरह के वो चे नहीं होंगे तो समझते होंगे इन चीज़ों को, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, वो हमारे जैसे ही हैं। इसलिए कि वो भी खड़े होकर सामने सीटियाँ बजा रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं कि जैसे वाक़तन ओहो इतना बड़ा एक दहशतगर्द हमने पकड़ लिया और पाकिस्तानी हुकूमत ने उसके हमारी पकड़ने में मदद की और पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने कर लिया। और ये वाले भी बगले बजा रहे हैं, ये वाले भी उछल कूद कर रहे हैं। यार, मुझे हैरत होती है कि अभी तक अमरीकी भी इन रंगबाजियों को नहीं समझ पाते
اس سے زیادہ تو میرے معاشرے کے جو نوجوان بچے ہیں ان میں اتنا زیادہ شعور آ گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اب ہضم نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ڈرامے بازی ہے. وہ بچی آپ کو یاد ہے نا جس نے کہا تھا کہ ہم سوئچ کر دیتے ہیں چینل جب مریم کا اشتہار آتا ہے. اب اس بچی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن جو بات میں نے محسوس کی تھی میں نے وہ کہہ دی. اس نے دوبارہ پھر ایک اپنا پیغام ایکس پہ جاری کیا ہے. یعنی ہم سے یہ نوجوان بچیاں بچے بھی برداشت نہیں ہوتے کہ یار یہ اس طرح کی بات کرتے کیوں ہیں. لیکن 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. دیکھیں میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ایک ایک کر کے بولو گے تو مار دیے جاؤ گے. ایک ہی بار میں 10 لاکھ بولو گے تو دوسرے لوگ خاموشی اختیار کر لیں گے. ان کو احساس ہو جائے گا اس بات کا, اس مافیا کو, اس شرافیہ کو. اور یہ 2 نمبر لوگ ہیں یہ سارے. یہ خاندان شریفاں, یہ خاندان زرداری, یہ فضل الرحمان, یہ ایمل ولی اور یہ بلوچستان کے بہت سے سردار, یہ سب 2 نمبر لوگ ہیں. یہ رانگ نمبر ہیں. ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دفعہ اپنی آواز بلند کریں گے تو دیکھیے گا ان کی آوازیں کیسے سو جائیں گی. خیر, ٹرمپ نے جو ڈرامہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ پچھلے دنوں میں ٹرمپ نے جو ڈرامہ زیلنسکی کے حوالے سے کیا تھا اس پر پورا یورپ اکٹھا ہو گیا. برطانیہ کے وزیر اعظم نے بڑا استقبال کیا زیلنسکی کا, اس کو گلے ملا. پھر یہ 10-12 یورپین سربراہ اکٹھے ہوئے اور پھر ان کے ساتھ اپنی میٹنگز ہوئیں اور اس نے $250 ارب مانگ لیا ان سے. 250 ارب یورو اس نے مانگ لیا پورے یورپ سے. انہوں نے 12-15 ارب ڈالر اس کو ابھی دیا ہے. اس نے 250 مانگ لیا. وہ بھی بہت بڑا مافیا ہے, وہ بھی بہت بڑا لٹیرا ہے. جس دیکھیں وہ کتنا چلاک آدمی ہوگا جس نے $350 ارب امریکہ سے اور $250 ارب یورپ سے اینٹھ لیا اور باقی ملک تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. اچھا, اس حوالے سے نا میں آپ کو اگلے ولاگ میں ایک جانکاری دوں گا کہ یہ جتنا پیسہ دیا گیا یوکرائن کو برباد کرنے کے لیے, وہ پیسہ, چلیے میں ابھی اس پہ تھوڑی بات کر دیتا ہوں. وہ 5 کمپنیز کے تھرو امریکہ سے اسلحہ خریدا گیا. 5 کمپنیز کے تھرو. ان 5 کمپنیز کو ایک کمپنی اون کرتی ہے. وہی کمپنی کو جو بائیڈن نے یوکرائن کو دوبارہ ریبلڈ کرنے کا ٹھیکہ دے رکھا ہے اگلے 100 سال تک کے لیے. اسی زیلنسکی سے برطانیہ کے صدر نے ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے 3 دن پہلے ہی, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی اس بات کا تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بھی بتایا ہے کہ 3 دن پہلے حلف اٹھانے سے برطانیہ نے بڑی تیزی کے ساتھ زیلنسکی کے ساتھ معاہدہ کر لیا 100 سال کا. اس میں IT ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ ایگریکلچر وغیرہ وغیرہ, اور اس میں اسلحہ بھی شامل ہے. یعنی یہ لوگ اتنی چالاکی کر رہے ہیں, یہ چھوٹے ملکوں کو آپس میں لڑواتے ہیں یا کسی بڑی طاقت سے لڑواتے ہیں. رشیا جائنٹ ہے, رشیا کوئی چھوٹا ملک تھوڑی ہے. اب ایک چھوٹے سے ملک کو آپ بکری کو سانڈ کے ساتھ لڑا رہے ہیں اور پھر آپ بکری کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں کہ نہیں تجھے چارہ ملتا رہے گا, تو لڑ اس کے ساتھ. تو یہ والا ڈرامہ یورپ میں چل رہا ہے. یورپ کے حالات بہت کروشل ہیں, یورپ کے حالات بہت خراب ہیں, اور آنے والے وقت میں پتہ نہیں یورپ کا کیا ہوگا. پاکستان سے ڈنکیاں لگا کے آنے والے جتنے دوست ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ 15 لاکھ 10 لاکھ سے لے کے آپ 30 40 لاکھ روپیہ آپ ڈنکی لگانے والے اس ایجنٹ کو دیتے ہیں اور وہ آپ کی کشتیاں ڈبو کے آپ کی زندگیوں سے بھی کھیلتے ہیں. تو خدا کے لیے میری التجا ہے آپ سے کہ آپ ابھی یورپ کا رخ مت کریں. 21,000 غیر ملکیوں کو جرمن نے گریس میں واپس ڈپورٹ کیا ہے, جو گریس سے جرمن آئے تھے. پرتگال بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو ڈپورٹ کر رہا ہے, جس کو پکڑتے ہیں اب راہ چلتے. یہ مناظر ہم نے پرتگال میں کبھی نہیں دیکھے تھے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی کو پکڑا جائے, راستے میں جاتے چیک کیا جائے اور اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے. یہی حالت فرانس میں بھی ہے, ہالینڈ میں بھی ہے. سختی بہت زیادہ ہے. لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس طرف مت آئیے. اس کی بجائے آپ ایشیا کا رخ کریں. وہاں بڑے اچھے اچھے ممالک ہیں. آپ کوریا جائیے, آپ جاپان جائیے, آپ ملیشیا جائیے, انڈونیشیا جائیے, ہانگ کانگ جائیے, سنگاپور جائیے. یہ ملک بڑے اچھے ممالک ہیں. آپ وہاں جا کے اپنا روزگار تلاش کر لیجئے تو زیادہ بہتر ہے. اس طرف ابھی رخ مت کیجیے. ابھی کیا میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی مت کیجیے. ایک تو آپ کی جانے کا خطرہ ہے, اور دوسرا یہاں حالات بہت خراب ہیں. یہاں کی اپنی آبادی, ان کی ڈھیر آبادی نوکریوں کی تلاش میں ہے اور یہاں نوکری نہیں مل رہی. لہٰذا اپنی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں اور ابھی یورپ کی طرف رخ نہ کریں. اچھا جی, آخر میں عمران خان صاحب نے اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے پر, آپ کو پتہ ہے, آپ نے سن لیا وہ کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو اسی نام پر بحال کیا جائے, کیونکہ عمران خان کبھی بھی سستی شہرت کے قائل نہیں تھے. عمران خان بہت چھوٹی عمر سے شہرت یافتہ آدمی ہے. پوری دنیا اس کو جانتی ہے. جو ممالک کرکٹ نہیں بھی کھیلتے وہ بھی عمران خان کو جانتے ہیں. لہٰذا اس کو یہ سستی شہرت, یہ ڈھونگ بازی, یہ نوٹنکیاں, یہ ٹک ٹاکری, یہ 10 کیمرے لے کے جانا اور اپنے اس طرح کے ٹک ٹاک بنانا, اس کو یہ چیزیں نہیں آتی. اور نہ ہی وہ
ایسے چھچورے کام کرتا ہے جو چھچورے کام شریف خاندان کرتا ہے۔ وہ عمار مسعود، انور مسعود بہت بڑا شاعر ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں تمیز سکھاتے، اس کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ کب تک تم حرام کھاؤ گے اور اپنی نسلوں کو حرام کھلاؤ گے۔ یہ باگڑ بلے جیسا یہ عمار مسعود یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بے نظیر کا اسٹیچر جو ہے وہ عمران خان سے بڑا تھا اور بے نظیر زیادہ بڑی لیڈر تھی۔ تو ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں نا عمار مسعود، تم بغض عمران کے مارے ہوئے آدمی ہو، خاندان شریفہ کے تم ٹٹو ہو، ہم تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم کتنے مفاد پرست آدمی ہو، تمہارا منہ نہیں بس نہیں چلتا، تم منہ سے وزن اٹھا کے بتاؤ کہ حضور کا اقبال بلند ہو۔ تم نے کہا کہ بے نظیر کا اسٹیچر عمران خان سے بڑا تھا، عمران خان جتنا اسٹیچر اب پاکستان میں کسی کا نہیں رہا۔ عمران خان اب تو لوگ یہ کہتے بھی پائے جاتے ہیں عمران خان کا قد اس وقت قائد اعظم سے بھی بڑا ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان چھوٹا لیڈر نہیں ہے، عمران خان پیدائشی طور پر لیڈر تھا، لیڈر ہے، وہ لیڈر رہے گا۔ تم لوگ اس کے سامنے کچھ نہیں بیچتے عمار مسعود، تم روزانہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، اسی لیے تمہارے منہ پر، میں اب کچھ اور تو نہیں کہنا چاہتا لیکن کم از کم رونق نہیں رہی، صاف پھٹکار نظر آتی ہے تمہاری شکل پر۔ تم کہہ رہے ہو اگر تم میں ذرا سی ہمت ہوتی تو تم بتاتے کہ بے نظیر کرپٹ بھی تھی۔ بے نظیر کے نیکلس کا جو کیس تھا وہ عمران خان کا نہیں تھا، سر محل عمران خان نے نہیں خریدا تھا، سوئس کورٹ میں بے نظیر کے جو خلاف کیس ہوا تھا، جو فیصلہ ہوا تھا، وہ عمران خان کے لیے نہیں تھا، وہ بے نظیر کے لیے تھا۔ وہاں سے بکسے چراتے ہوئے وہ ایک میرے خیال وہ چلا گیا، دنیا میں نہیں اب وہ ایمبیسڈر شمس الحق سابق سفارتکار، وہ چراتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اسی جیو نے پکڑا تھا، یہ جو آج کل ٹٹو بنا ہوا ہے نا بھاڑے کا، یہ جیو چینل اسی نے پکڑا تھا، وہاں سے چوری کیس اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ تو یہ بتاؤ نا کہ یہ بٹو خاندان کرپٹ خاندان تھا، یہ بھی تو ساتھ بتاتے نا، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ عمران خان نے اسٹیڈیم کا نام قبول نہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے سستی شہرت ملے، ایسے گھٹیا کام صرف خاندان شریفہ کرتا ہے۔ اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ انہوں نے اپنے نام پر کبھی کچھ نہیں رکھا۔ نواز شریف ہاسپٹل کس کا ہے؟ اتفاق اسپتال کا نام کس نے رکھا؟ یہ مختلف جگہوں پہ نواز شریف فلاں نواز شریف فلاں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نواز شریف کینسر اسپتال شروع نہیں کیا ابھی مریم نوٹنکی نے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ پھر ہم کچھ کہتے ہیں تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ اوورسیز والے بدتمیزی کرتے ہیں۔ تم لوگ اس قابل ہو کہ تم سے بدتمیزی کی جائے کیونکہ تم جھوٹ بولنے آتے ہو، سارا دن تم لعنتیں کماتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں عزت دار بھی سمجھا جائے۔ یہ دو چیزیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی میرے دوست۔ بہت سی خبریں ابھی باقی ہیں لیکن چلیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، ابھی وقت ہو گیا ہے۔ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے۔ بہت شکریہ۔